بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ تفسیر ابن حاتم میں ہے کہ حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ تعالی عنہ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے بسم اللہ الرحمن الرحیم کی نسبت سوال کیا۔ آپ نے فرمایا یہ اللہ تعالیٰ کا نام ہے۔ اللہ تعالیٰ کے بڑے ناموں اور اس میں اس قدر نزدیکی ہے جیسے آنکھ کی سیاہی اور سفیدی میں۔ روایت ہے ابن مردود میں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب عیسیٰ علیہ السلام کو ان کی والدہ نے معلم کے پاس بٹھایا تو اس نے کہا لکھیے بسم اللہ۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے کہا بسم اللہ کیا ہے؟ استاد نے جواب دیا میں نہیں جانتا۔ آپ نے فرمایا بے سے مراد اللہ تعالیٰ کا بہا یعنی بلندی، اور سین سے مراد اس کی ثنا یعنی نور اور روشنی ہے، اور میم سے مراد اس کی مملکت یعنی بادشاہی ہے۔ اور اللہ کہتے ہیں معبودوں کے معبود، اور رحمان کہتے ہیں دنیا اور آخرت میں رحم کرنے والے کو، رحیم کہتے ہیں آخرت میں رحم کرنے والے کو۔ ابن جریر میں بھی یہی روایت ہے، لیکن سند کی روح سے یہ بے قریب ہے۔ ممکن ہے کسی صحابی وغیرہ سے مروی ہو، اور یہ بھی ممکن ہے کہ بنی اسرائیل کی روایتوں میں سے ہو، مرفوع حدیث نہ ہو۔ ابن مردود میں یہ منقول ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مجھ پر ایک ایسی آیت اتری ہے جو کسی اور نبی کے سوا حضرت سلیمان علیہ السلام کے نہیں اتری۔ وہ روایت بسم اللہ الرحمن الرحیم ہے۔ حضرت جابر رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ جب یہ آیت بسم اللہ الرحمن الرحیم اتری، بادل مشرق کی طرف چھٹ گئے، ہوائیں ساکن ہو گئیں، سمندر ٹھہر گیا، جانوروں نے کان لگا لیے، شیاطین پر آسمان سے شعلے گرے، اور پروردگار عالم نے اپنی عزت و جلال کی قسم کھا کر فرمایا کہ جس چیز پر میرا یہ نام لیا جائے گا اس میں ضرور برکت ہوگی۔ حضرت ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں جہنم کے 19 دروازوں سے جو بچنا چاہے وہ بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھے۔ اس کے بھی 19 حرف ہیں، ہر حرف ہر فرشتے سے بچاؤ بن جائے گا۔ اسے ابن عطیہ نے بیان کیا ہے۔ اس کی تاکید ایک اور حدیث میں بھی ہے جس میں آپ نے فرمایا میں نے 30 سے اوپر فرشتوں کو دیکھا کہ وہ جلدی کر رہے تھے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس وقت فرمایا تھا جب ایک شخص نے ربنا ولک الحمد کثیرن طیبن مبارکن کافین پڑھا تھا۔ اس میں بھی 30 سے حرف ہیں اور اتنے ہی فرشتے اترے۔ اسی طرح بسم اللہ میں بھی 19 حرف ہیں اور وہاں فرشتوں کی تعداد بھی 19 ہے، وغیرہ وغیرہ۔ مسند احمد میں حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی سواری پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ نہ کہو اس سے شیطان پھولتا ہے اور خیال کرتا ہے کہ گویا اس نے اپنی قوت سے گریا ہے۔ بسم اللہ کہنے سے وہ مکھی کی طرح ذلیل اور پشیمان ہو جاتا ہے۔ نسائی نے اپنی کتاب میں اور ابن مردود میں یہ اپنی تفسیر میں بھی اسی طرح نقل کیا ہے، اور صحابی کا نام اسامہ بن عمیر بتایا ہے۔ اس میں لکھا ہے کہ بسم اللہ کہا کرو، بسم اللہ کی برکت سے شیطان ذلیل ہوگا، اسی لیے ہر کام اور ہر بات کے شروع میں بسم اللہ کہہ لینا مستحب ہے۔ پیارے بھائیوں اور بہنوں، میری ہمیشہ سے یہی کوشش ہوتی ہے کہ آپ کے لیے ایسے وظیفے پیش کروں جو قرآن اور حدیث سے ثابت ہوں، ادھر ادھر کے وظائف نہ ہوں، اور میرا آج کا یہ وظیفہ بھی پرانا وظیفہ ہے جس کا ذکر متعدد احادیث میں بھی ملتا ہے، جیسا کہ حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ مجھے میرے محبوب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے یہ تعلیم فرمائی کہ جب بھی جسم میں کہیں بھی درد ہو تو 7 مرتبہ بسم اللہ پڑھ لیا کرو اور دم کیا کرو، اور مجھے جب بھی کوئی درد ہوتا، کوئی تکلیف ہوتی ہے، کسی مشکل کا سامنا ہوتا ہے تو میں 7 مرتبہ بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھتا ہوں۔ اللہ کے فضل سے وہ درد، پریشانی یا مشکل دور ہو جاتی ہے۔ اور حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم میں ہر مشکل کا حل موجود ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم ہر بیماری سے شفا دینے والی آیت ہے، ہر درد کا علاج ہے۔ آپ رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا کہ یہ دلوں کو خوش کر دینے والی آیت ہے، ہر رنج کو دور کر دیتی ہے۔ اسی طرح حضور اقدس صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ جو شخص مصیبت والا مبتلا ہو اور بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھے تو اللہ پاک اسے مصیبت اور بلا سے دور فرما دے گا۔ تو پیارے بہن بھائیوں، ہمیں چاہیے کہ ہم بھی اپنی مشکلات میں، اپنی پریشانیوں میں بسم اللہ الرحمن الرحیم کا ورد کریں،
بڑے افسوس سے کہنا پڑتا ہے کہ ہم اپنی پریشانیوں کے حل کے لیے کیا کچھ نہیں کرتے، لیکن ان اعمال کو بھول جاتے ہیں جو ہمارے لیے حل اللہ تعالیٰ نے پیدا کیے ہیں۔ کچھ نہیں کرتے لیکن ان اعمال کو بھول جاتے ہیں جو ہمیں ہمارے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے بتائے ہیں۔ کتنا آسان ہے یہ عمل کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم کو پڑھ لیا جائے تو 7 مرتبہ پڑھ لیا جائے اور ہر دکھ درد پریشانی ختم ہو جاتی ہے۔ لیکن بات ساری یقین کی ہے کہ آج ہمیں ان اعمالوں پر یقین نہیں، ورنہ ان اعمالوں میں آج بھی وہی طاقت ہے، وہی تاثیر ہے جو 1400 سال پہلے ہمارے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے بتلا دی ہے۔ ہمارا آج کا وظیفہ بھی بسم اللہ الرحمن الرحیم کا وظیفہ ہے کہ جب بھی کوئی مشکل ہو، کوئی پریشانی ہو، کوئی حاجت ہو تو بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کر اللہ تعالیٰ سے دعا مانگی جائے تو دعا قبول ہوتی ہے۔ اور یاد رہے کہ یہی وہ اسم اعظم ہے جو حضرت سلیمان علیہ السلام کو اسم اعظم ہے، اور اکابرین نے اس اسم اعظم کو مختلف انداز میں آزمایا ہے اور اس سے بہت سے فیوز حاصل کیے ہیں۔ یاد رہے کہ حضرت سلیمان علیہ السلام کو جو یمن کی سلطنت ملی اور ملکہ بلقیس سے آپ علیہ السلام کا نکاح ہوا، وہ اسی اسم اعظم کی برکت سے ہوا۔ اور مفسرین نے یہ بات لکھی ہے کہ بسم اللہ ویسے باقاعدہ طور پر نازل نہیں ہوئی کہ جہاں پر قاعدہ طور پر بسم اللہ الرحمن الرحیم مکمل نازل ہوئی ہو، جیسا کہ سورہ نمل کی آیت میں ہے کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورہ نمل آیت نمبر 30۔ ترجمہ: یہ خط سلیمان علیہ السلام کی طرف سے ہے اور اللہ پاک کے اس مبارک سے آغاز کرتا ہوں جو نہایت مہربان اور رحم کرنے والا ہے۔ حضرت سلیمان علیہ السلام نے اپنے خط کا آغاز اللہ تعالیٰ کے بابرکت نام سے ہی کیا۔ یہ خط ملکہ بلقیس کے پاس پہنچا اور اسی اسم کی وجہ سے ملکہ بلقیس کو ایمان کی دولت نصیب ہوئی اور اللہ تعالیٰ نے وہ ساری سلطنت حضرت سلیمان علیہ السلام کو عطا فرمائی جس پر ملکہ بلقیس کی حکمرانی تھی۔ اور یہی وجہ ہے کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم کو حضرت سلیمان علیہ السلام کا اسم اعظم کہا جاتا ہے۔ یاد رہے کہ اسم اعظم ایسے کلمات ہوتے ہیں کہ جن کلمات کے بعد اللہ تعالیٰ سے جو سوال کیا جاتا ہے وہ سوال پورا ہوتا ہے۔ تو چلیے آپ کو بتاتے ہیں کہ آپ نے بسم اللہ الرحمن الرحیم کا یہ وظیفہ کیسے کرنا ہے اور اس کے فوائد کیا ہیں۔ اس وظیفے کے متعدد فوائد ہیں۔ اس وظیفے کو پڑھنے سے اللہ تعالیٰ اس کے پڑھنے والے کی حفاظت فرماتے ہیں۔ چوری چکاری سے اس کی حفاظت ہوتی ہے، شیطان سے اس کی حفاظت ہوتی ہے، بری موت سے، حادثات سے اس کی حفاظت ہوتی ہے۔ اس کے پڑھنے والا کسی کے سامنے مغلوب نہیں ہوتا، ایسا شخص ہمیشہ غالب رہتا ہے۔ اس کے پڑھنے سے حافظہ قوی ہوتا ہے۔ کسی کے دل میں آپ اپنی محبت ڈالنا چاہتے ہیں تو اس کو پڑھ کر پانی پر دم کر کے پلائیں، اس کے دل میں آپ کی گہری محبت پیدا ہو جائے گی۔ لیکن یاد رہے کہ ناجائز محبت کے لیے نہیں اس کو نہیں پڑھنا، بلکہ میاں بیوی کی محبت کے لیے عمل کیا جا سکتا ہے۔ بہن بھائی ناراض ہیں تو یہ عمل کر سکتے ہیں، لیکن ناجائز محبت کے لیے نہیں کرنا چاہیے۔ ان کے علاوہ بھی بسم اللہ الرحمن الرحیم کے متعدد فوائد ہیں۔ اگر کسی کی اولاد زندہ نہ رہتی ہو، بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھے تو اولاد بھی ہوگی اور زندگی والی اولاد ہوگی۔ پیاری بہنوں اور بھائیوں، یہ چند فوائد ہیں جو میں نے آپ کے سامنے نمونے کے طور پر رکھے ہیں۔ اس کے علاوہ بھی کوئی پریشانی، کوئی مشکل یا کوئی حاجات، اس کا وظیفہ کرے۔ وظیفہ بہت ہی آسان ہے۔ اول و آخر درود پاک کے ساتھ آپ نے بسم اللہ الرحمن الرحیم کو 7 مرتبہ پڑھنا ہے۔ پورے یقین کے ساتھ بسم اللہ کو 7 مرتبہ پڑھیے۔ اس کے بعد اپنی پریشانی کے لیے دعا مانگیے، اپنی مشکل کے لیے، اپنی حاجات کے لیے دعا مانگیے اور اپنی آنکھیں بند کر کے اللہ تعالیٰ سے مناجات کریں کہ یا اللہ، تیرے محبوب کی حدیث مجھ تک پہنچی ہے کہ تو ان کلمات کی برکت سے انسان کی مشکلات، پریشانیوں کو دور فرما دیتا ہے۔ میں نے تیرے محبوب کو بتلایا ہوا عمل کیا، تو ہی میری دعا کو قبول فرما اور میری پریشانیوں کو دور فرما۔ پورے یقین کے ساتھ یہ عمل کریں اور اللہ کی ذات پر مکمل بھروسے کے ساتھ دعا مانگے تو یقین جانیے آپ کی مشکل کو اللہ تعالیٰ دور فرما دے گا اور آپ کی ہر حاجت کو اللہ تعالیٰ
पूरा फरमाएगा। याद रहे कि जो अल्लाह हज़रत सलेमान अलैहिस्सलातु वस्सलाम को इन कलिमात की बरकत से सल्तनत अता फरमा सकता है, वो आपकी हाजत को भी ज़रूर पूरा फरमाएगा। बस आपने ये वजीफ़ा पूरे यकीन के साथ करना है। हर मुश्किल में बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम का विर्द करें, फिर देखिए कि कैसे अल्लाह ताला आपके लिए राहें खोलता है। खुद भी इस वजीफ़े की बरक़ात से इस्तिफ़ाद करें और वीडियो को इतना ज़्यादा शेयर करें ताकि बाकी मुसलमान बहन भाई भी इस वजीफ़े से मुस्तफ़ीद हो पाएँ। प्यारे दोस्तों, हम ये उम्मीद करते हैं कि आपको हमारी आज की ये वीडियो ज़रूर पसंद आई होगी। अगर आपको हमारी आज की ये वीडियो पसंद आई है तो आपसे गुजारिश करते हैं कि आप हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें और साथ ही लगे बेल के बटन को भी प्रेस कर लें ताकि आपके पास हमारी आने वाली मज़ीद मालूमाती वीडियोस का नोटिफिकेशन बर वक्त मिलता रहे। सब्सक्राइब के साथ साथ हमारी वीडियोस को लाइक भी करिएगा।